سردار مسعود صاحب، ایک جو چیز ریسنٹلی ٹرمپ کے بیانات سے اور امریکی عہدیداروں کے بیانات سے نظر آ رہی ہے، وہ کردوں کو کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ ایران کے اندر جو ایرانین بلوچستان ہے اس کے اندر اس ایلیمنٹ کو کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کسی زمانے میں افغانستان کے اندر یہ اسی طرح القاعدہ کے لوگوں کو یہ بنایا تھا، انہوں نے عرب مجاہدین کو لے کر آئے تھے. پھر انہوں نے جب وہ طالبان والا پورا گروپ اور القاعدہ ان کے ہاتھ سے نکلی، پھر انہوں نے داعش کو پورا کھڑا کیا. پہلے وہ کسی اور جگہ تھی، سیریا تھی، پھر افغانستان میں ہمارے بارڈر کے اوپر تورا بورا کے قریب لا کے انہوں نے ان کو ری گروپ کیا. ابھی یہ دوبارہ کوئی بہت بڑی کانسپریسی کی طرف جا رہے ہیں، ادھر کردوں کو اور ادھر ایرانین بلوچستان کے اندر. جی، یہ اسرائیل کی دیرینہ حکمت عملی ہے. وہ ایران کو سرتوا برباد نہیں کرنا چاہتا، وہ اسے منقسم بھی کرنا چاہتا ہے، اسے کئی حصوں میں بانٹنا چاہتا ہے. اس کا ایک تو یہ ہے کہ فارس جو علاقہ ہے اس میں جو ان کا ایک بڑا علاقہ ہے جس میں 60 ملین کے قریب لوگ ہیں، آؤٹ آف 92 ملین پیپل، ان کو وہ جو ہے خانہ جنگی کا شکار کرنا چاہتا ہے. باقی جو اس کی پریفری پہ صوبے ہیں، مثال کے طور پر بلوچستان، سیستان، پھر جو ہے کردستان، خوزستان اور آذربائیجان، ان کو حصوں بخروں میں تقسیم کرنا چاہتا ہے. اور اس کے لیے اس کی باقاعدہ ایک حکمت عملی ہے، کیونکہ اس نے اس سے ملتی جلتی چیزیں لیبیا میں کی ہیں، پھر یہی تجربہ اس نے عراق میں بھی کیا ہے، سیریا میں بھی کیا ہے، تاکہ یہ ایک مضبوط اور یکجہتی والی ریاست نہ ہو، یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. اس کے لیے کرد کا کارڈ انہوں نے کھیلنے کی کوشش کی. ایک دن ان کے بیانات بھی تبدیل ہوتے رہتے. ایک دن انہوں نے کہا کہ کرد جائیں گے اور وہ کردستان کے علاقے میں جا کے حملہ کریں گے. کردوں کی تعداد اتنی نہیں ہے کہ وہ ایران میں کوئی بغاوت ان کی کامیاب ہو سکے، کیونکہ وہ بہت ہی اسمال مائنورٹی ہیں. آذربائیجانی جو ہے بہت زیادہ ہے، مثال کے طور پر وہ کوئی تقریباً 15 سے 20 ملین کے قریب ہے. ان کی تعداد جو ہے بہت کم ہے، 2% کے قریب ہوگی زیادہ سے زیادہ. تو اس وجہ سے یہ کوئی بہت بڑا یعنی انقلاب برپا نہیں کر سکتے تھے. تاہم ایک ہی دن کے بعد صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے اس کے بارے میں سوچ وچار کی تھی، لیکن ہم نے اس کو ترک کر دیا ہے، اس پروپوزل کو ترک کر دیا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ جو ایران ہے، ایک مضبوط ایران، وہ جو موجودہ حکمرانی نظام حکمرانی کے تحت ہو یا کوئی متبادل نظام حکمرانی کے تحت ہو، وہ ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے اسرائیل کے لیے. اور اگر آپ چلے جائیں 1980s میں، بلکہ 70s میں چلے جائیں، شاہ کے بیانات دیکھ لیے، اس نے بھی جو ہے اسرائیل مخالف بیانات دیے ہوئے ہیں. اس کے بعد جو ہے اس کے رویہ بھی بڑا تند و تیز ہو رہا تھا جب تیل کی قیمتیں بڑھائی گئیں. تو دوبارہ چلے آئیے اسی طرف کہ ریاست کی یکجہتی کو توڑنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے بہت میسو پینسٹریشن کی ہوئی ہے، کیونکہ موساد کے ایجنٹ موجود ہیں، CIA کے ایجنٹ موجود ہیں. اس کا فخریہ ذکر کرتے ہیں ان کے امریکہ کا وزیر دفاع کہ ان کی انٹیلیجنس دنیا کی بہترین انٹیلیجنس ہے. یہی صدر ٹرمپ بھی کہہ رہے ہیں. اور موساد نے اپنی قوت کا مظاہرہ بھی کیا ہے. وہ جو گزشتہ برس جو جنگ ہوئی تھی جون میں، اس کے بعد جو ہے یہ جو ابھی حال ہی میں وہاں مظاہرے ہوئے تھے، اس میں ان کے ایسٹس باقاعدہ موجود تھے، اور انہوں نے مظاہروں کو مشتعل کیا اور ان کے بعد قتل و غارت گری کا ایک سلسلہ شروع کیا. جب ایران کی طرف سے رد عمل آیا تو اس کے اوپر جو ہے ساری دنیا نے تنقید شروع کی، اس وجہ سے کہ اس میں جو زیر عتاب آنے والے تھے یا جو ایکسیکیوٹ ہونے والے تھے وہ ایران کے یا امریکہ کے آپریٹرز تھے، یعنی ڈوئل نیشنلٹی والے تھے یا کوئی اور کسی نہ ہیلے بہانے سے وہاں کام کر رہے تھے. تو اس لیے یہ جو ہے جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے اس کا بہت شدید خطرہ ہے، اور اس کا ملبہ پاکستان کے اوپر گرے گا. کیونکہ جب آپ بلوچستان کی بات کرتے ہیں تو وہاں جو بلوچستان کی علیحدگی پسندی کی تحریک ہے اسے ایران کے لیے خطرہ ہے. اور ہندوستان نے ایران کو بیس بنا کے، ایران کے مطلب ان کی جو سپائی نیٹ ورک ہے اس سے موساد کے ساتھ کلیبوریٹ کر کے پاکستان کے بلوچستان کے علاقے میں جو ہے حملے کروائے ہیں، دہشت گردوں سے حملے کروائے ہیں. اور یہ ان کا ایک منظم نیٹ ورک ہے. یہ منظم نیٹ ورک اس وقت بے نقاب ہوا جب گزشتہ برس کی جنگ میں پتہ یہ چلا اہل ایران کو یا ان کی قیادت کو پتہ چلا کہ یہ جو ہندوستانی ایجنٹ تھے یہ اسرائیل کے لیے بھی کام کر رہے تھے اور ہندوستان کے لیے بھی کام کر رہے تھے. تو اس وجہ سے ان کو تھوڑے سے مطلب ان کا ہوش ٹھکانے لگا.